حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی حضرت فاطمہ کے فرزند تھے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے رسول اکرم کی آغوش میں پروان چڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حد چاہتے تھے اور اپنی امت کے سامنے آپ اور امام حسن کو جنت کے سردار قرار دیتے تھے۔ امام حسین نے اپنی زندگی دین اسلام کی سربلندی میں گزاری اور ہر موقع پر حق کا ساتھ دیا۔ آپ کی پرورش ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں تقوی، صبر، علم، شجاعت اور عبادت سب کچھ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت علی سے شجاعت اور عدل، حضرت فاطمہ سے پاکیزگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحمت اور علم وراثت میں پایا۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے خلافت پر قبضہ کیا اور امام حسین سے بیعت طلب کی، مگر آپ نے انکار کیا کیونکہ یزید ظلم و فسق و فجور کا پیکر تھا اور دین کی روح کو مسخ کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا سفر کیا تاکہ وہاں سے دین حق کی آواز بلند کر سکیں۔ مکہ میں بھی آپ کو قتل کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے حج کو عمرے میں بدل کر کوفہ کی سفر اختیار کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر آپ کو دعوت دی، مگر بعد میں یزیدی فوجوں کے دباؤ میں آ کر وہ وعدے پورے نہ کر سکے۔ امام حسین اپنے اہل بیت اور چند وفادار احزاب کے ساتھ کربلا پہنچے، جہاں یزیدی لشکر نے آپ کا راستہ روکا اور پانی تک بند کر دیا۔ یہ 10ویں محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے بے مثال قربانی پیش کی۔ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس، اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، اپنے کمسن بیٹے حضرت علی اصغر اور اپنے وفادار ساتھیوں کو راہ خدا میں قربان کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ میدان کربلا میں امام حسین نے نہ صرف اپنے عمل سے حق و باطل کی پہچان واضح کی بلکہ قیامت تک کے لیے آزادی اور عدل کا پیغام چھوڑا۔ دشمنوں کو فوج لاکھوں میں تھی اور امام حسین کے ساتھی بہتر تھے، مگر یہ چھوٹی سی جماعت اپنے ایمان، وفاداری میں دنیا کے بڑے لشکروں پر بھاری تھی۔ امام حسین نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا اور بتا دیا کہ ظالم کے آگے سر جھکانا حرام ہے۔ آپ کی شہادت نے پوری امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کربلا کا سانحہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سبق ہے کہ دین پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین کی قربانی دراصل ظلم کے مقابلے میں حق کی بقا کی ضمانت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ میرا جیسا شخص فاسق و فاجر کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ میدان کربلا میں نماز بھی قائم رہی، وفاداری بھی اور صبر بھی۔ امام حسین کے خطبات آج بھی انسانیت کو پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میری قربانی سے بچ سکتا ہے تو آئے تلواروں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ 10ویں محرم کو امام حسین نے جام شہادت نوش فرمایا، مگر آپ کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ آپ کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی بخشی اور ظالم حکمرانوں کے خلاف قیامت تک ایک منشور چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین کی قربانی دراصل انسانیت کی معراج تھی ہے اور ہر دور کے مظلوموں کے لیے حوصلہ ہے۔ کربلا کا پیغام ہے کہ سچائی کب دب نہیں سکتی اور باطل خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، انجام کار مٹ جاتا ہے۔ امام حسین نے اپنے خون سے یہ سچ دنیا کے سامنے لکھ دیا کہ عزت موت میں ہے نہ کہ ذلت کی زندگی میں۔ یزید کے دربار میں بھی آپ کے اہل بیت نے خطبات سے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ حضرت زینب اور حضرت امام زین العابدین نے شہدائے کربلا کے مشن کو آگے بڑھایا اور یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا۔ اس طرح کربلا کی قربانی صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام بن گئی جو آج بھی ہر حریت پسند کو قوت دیتا ہے۔ امام حسین کا نام مظلوم کی زبان پر نعرہ حق ہے اور ظالم کے لیے خوف کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔